اس ویڈیو میں جو بھی بتایا جائے گا وہ بسمی اینڈ ایسوسیٹس کا کام ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، میں صرف ایک وائس اوور آرٹسٹ ہوں جو مسٹر بسمی کے الفاظ کو آواز دے رہی ہوں۔ مسٹر بسمی کہتے ہیں کہ میرا نام مائیکل بسمی ہے، میں ٹیکساس کا خاندانی قانون اور طلاق کا وکیل ہوں جو ہیرس اور فورٹ بینڈ کاؤنٹی ٹیکساس میں خاندانی قانون اور طلاق پر عمل پیرا ہوں۔ مسٹر بسمی کا کہنا ہے کہ ثالثی خاندانی قانون میں وہ عمل ہے جو ایک غیر رسمی تصفیہ کانفرنس ہے جس میں فریقین اکٹھے ہو کر مقدمے کے مقاصد کے لیے معاملات کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ایسے سمجھوتے پر آتے ہیں جہاں آپ کو عدالت جانے اور مقدمے اور کھلے اور عوامی ماحول میں ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا ثالثی زیادہ تر نجی ہوگی، آپ کو کسی کو لانے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ کے پاس شاید کوئی کاروبار ہے یا آپ کے پاس کوئی ماہر گواہ ہے جس نے پارٹی کے بچے کی تحویل کی تشخیص کی ہے یا بچے کو ریاست کا فورینسک امتحان دیا جائے گا تو اس ماہر کو جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ پیشہ ورانہ عام طور پر جانے کی اجازت ہے، لیکن آپ کے دوسرے عام گواہ اساتذہ جو مقدمے میں گواہی دیں گے، آپ عام طور پر ان لوگوں کو ثالثی میں نہیں لاتے ہیں۔ مسٹر بسمی کا کہنا ہے کہ اب ہیرس کاؤنٹی اور فورٹ بینڈ کاؤنٹی میں تمام 13 عدالتوں کو حتمی مقدمے سے قبل ثالثی کی ضرورت ہوگی اور 13 عدالتوں کی اکثریت کو بچوں کی تحویل سے متعلق عارضی احکامات کی سماعت سے قبل ثالثی کی ضرورت ہوگی، لہٰذا عدالتیں ثالثوں کی ایک فہرست برقرار رکھیں گی جن میں سے وہ بے ترتیب طور پر ثالثوں کا انتخاب کریں گے اگر فریق ثالث سے اتفاق نہیں کر سکتے ہیں۔ ہیرس کاؤنٹی میں آپ کے پاس گھریلو تعلقات کا دفتر اور تنازعات کے حل کا مرکز ہے جو مفت لیکن فیس پر مبنی ہے۔ تنازعات کے حل کے مرکز میں ہمارے پاس اٹارنی رضاکار ہیں، گھریلو تعلقات کے دفتر میں آپ کے پاس عملہ ہے جو تقریباً 3 وکیل ہیں اور باقی 5 سماجی کارکن ہیں۔ اب میں نے برسوں سے ڈی آر او استعمال کیا ہے اور مجھے ان لوگوں کو استعمال کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اگر وہ مجھے غیر وکیل دیتے ہیں تو میں عام طور پر اس کے ساتھ ٹھیک ہوں، لیکن ایک کیویٹ کے طور پر آپ جانتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی غیر وکیل ہے جو آپ کے اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو غیر وکلا مقدمے میں ثبوت پیش نہیں کرتے ہیں، وہ شاید جوری پر بیٹھنے یا ٹرائل دیکھنے کے علاوہ کبھی ٹرائل نہیں کر سکے ہیں، اور اس طرح جیسا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے اور وہ مطالعہ بنیادی طور پر تعلقات پر ہے اور وہ فریقین کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے جہاں تک یا تو انہیں دوست کے طور پر طلاق دینے کی کوشش کی جائے یا جب ان کا رشتہ ختم ہو جائے تو انہیں ایک نئے رشتے کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں جہاں امن کی کوئی شکل ہے اور ان کے نتیجے میں جو تلخ اور نفرت انگیز نہیں ہے۔ مسٹر بسمی کا کہنا ہے کہ جب تحلیل ہوتی ہے اور ایک فریق نے واقعی دوسرے فریق کو غلط کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے تعلقات میں برسوں کا تعاون کیا ہے اور آپ اس میں سے کچھ چاہتے ہیں، تو یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کو ایک تیز وکیل کی ضرورت ہے جو قانون سے واقف ہو اور اثاثوں کا سراغ لگا سکے یا اپنے بچے کے بارے میں اپنا عہدہ بنا سکے۔ آپ کو بنیادی کیوں ہونا چاہیے یا آپ کو کچھ حقوق کیوں حاصل ہونے چاہیے۔ اب فورٹ بینڈ کاؤنٹی میں آپ کے پاس فورٹ بینڈ کاؤنٹی گھریلو تعلقات کا مرکز ہے جو $50 ہے، لیکن اگر آپ اپنی آمدنی یا مشترکہ آمدنی پر کچھ حد سے اوپر جاتے ہیں تو اس سے آپ نااہل ہو جائیں گے، آپ کو اپنے ثالث کے لیے ادائیگی کرنی ہوگی۔ مسٹر بسمی کا کہنا ہے کہ ثالث کی اوسط لاگت $350 سے $450 ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک صارف قسم کا معاملہ ہے، میں نے سب سے کم $250 دیکھے ہیں اور پھر وہ اوپر جاتے ہیں، وہاں سے سب سے زیادہ $900 ہیں۔ ہیرس کاؤنٹی کے سابق جج جو ایک عمدہ جج ایک عمدہ ثالث تھے اور وہ بنیادی طور پر بہت پیچیدہ مقدمات اٹھائیں گے۔ میں نے موجودہ جج کو ثالث کے طور پر استعمال کیا ہے، وہ بورڈ سے تصدیق شدہ وکیل ہے، اب وہ جج ہے اور میں نے اسے برسوں تک استعمال کیا اور اس نے صرف اتنا ہی چارج کیا، تو میں اس سے بہت خوش تھا، لیکن آپ کو فیس حاصل کرنے کے لیے ججوں کی فہرست میں ارد گرد بلانا پڑے گا اور عام طور پر یہ مشکل ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے کیس میں ثالثی کے لیے $400 سے بھی کم میں بورڈ سے تصدیق شدہ وکیل تلاش کرنا آسان نہیں ہوگا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ اوسط لاگت $350 سے $450 ہے اور یہ 5 سے 10 سال باہر کے ساتھ ایک وکیل ہوگا جس نے 1-2 مقدمات کی کوشش کی ہے، اور اس رقم کے لیے وصول کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ مسٹر بسمی کا کہنا ہے کہ آپ کے زیادہ تر ثالث پیر سے جمعے تک 9 سے 5 تک ثالثی کریں گے۔
اگرچہ میری نظر میں سب سے بڑا صارف ثالث جین جوزف ہے جو 6 سے 10 میں ثالثی کرتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر پیر سے جمعرات تک ایک دن میں 3 ثالثی میں ثالثی کرتے ہیں اور پھر وہ موقع پر کچھ ہفتے کے آخر میں کریں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کے ساتھ یہ معمول کی بات ہے، اور اگر آپ ہفتے کے آخر میں یا شام کے دوران ثالثی کرنا چاہتے ہیں تو یہ معمول کی بات نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں پریمیم یا اضافی چارج بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مجھے جو ملا وہ یہ ہے کہ جب میرے پاس غیر معمولی شیڈول والے گاہک ہوتے ہیں تو میں فیس بک پر ایک سوشل میڈیا گروپ میں جاتا ہوں جس میں ہیرس کاؤنٹی اور آس پاس کی کاؤنٹیاں ہیں۔ آپ وہاں ثالث یا کئی سو وکلا اور پھر کئی درجن ثالث تلاش کر سکتے ہیں، تو شاید آپ مسوری کاؤنٹی کی طرح اور مسوری کاؤنٹی میں ثالث چاہتے ہیں۔ وہاں سابق ججوں میں سے ایک ہے جس کے پاس میں جاؤں گا۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ آپ ارد گرد خریداری کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور اس طرح آپ اسے سماجی گروپ میں پوسٹ کریں گے اور پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے لیے صحیح موضوع کون ہے۔ اب ثالثی کی تیاری کرتے ہوئے آپ کو واقعی اپنے دستاویزات وہاں رکھنے اور بات چیت کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے آپ مقدمے کی سماعت کرنے جا رہے ہیں، لیکن ثبوت پیش کرنا غیر رسمی ہوگا۔ یہ سوال اور جواب کے ذریعے نہیں ہوگا جہاں آپ کو اعتراضات ہیں، لیکن آپ ضروری طور پر اپنے تمام اثاثوں کی انوینٹری کے ساتھ معاون دستاویزات، موجودہ بینک گوشوارے، موجودہ ریٹائرمنٹ گوشوارے، رہن بیان، جائیداد کا رہن بیان، علیحدہ جائیداد، وہ کام لانا چاہیں گے جو اس الگ جائیداد کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کو سب لانے کی ضرورت ہے، یہ آپ کے ساتھ، کیونکہ دوسرا فریق کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں جانتا، ہم ایک ساتھ رہ رہے تھے اور ہم نے گھر خریدا اور میں نے سوچا کہ ہم نے اس سال ایک ساتھ ٹیکس دائر کیا تھا، تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم شادی شدہ کے ساتھ آ رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ چیزیں معلوم نہ ہوں۔ بہتر ہے کہ اپنا مقدمہ ثابت کرنے کے لیے یہ سب وہاں لائیں۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ آپ کے بچے کے ساتھ، اگر آپ کے بچے ہیں، آپ کو اسکول کے ریکارڈ کی ضرورت ہوگی، آپ کو صحت کے کسی ریکارڈ کی ضرورت ہوگی، اگر ذہنی صحت کے ساتھ کچھ مسائل ہوئے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، وہ مشاوراتی ریکارڈ، وہ سفارشات، کئی بار آپ کے چھوٹے بچے اور ماں ہے جو بنیادی طور پر بچوں کو دیکھ رہی ہے، والد کام کرتا ہے اور بچے کے دانتوں کی صفائی ناقص ہے، لہٰذا جب ماں کہتی ہے کہ مجھے پرائمری ہونا چاہیے کیونکہ میں نے پورے وقت بچے کی دیکھ بھال کی ہے، جج ہاں کہے گا، لیکن بچے کے پاس مناسب حفظان صحت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی بچے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اسے چینی دے رہے ہیں اور ان کے دانت برش نہیں کر رہے ہیں، اور اس طرح یہ ایک بچے کے لیے ایک حقیقی خراب آغاز کا ثبوت ہے۔ جہاں تک آپ جانتے ہیں، اگر آپ ان کے دانت صحت مند نہیں رکھ سکتے ہیں، کون کہتا ہے کہ بچہ کنڈرگارٹن سے گزر جائے گا؟ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ میرے معاملے میں اپنی ثالثی کے تقریباً 65% میں کامیاب ہوں، اور ان میں سے دیگر 20% کے میں ثالثی میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ میں عدالت کے اقدامات پر طے کرتا ہوں، میں اپنے گواہوں کو حاصل کرتا ہوں، میرے پاس میری کاغذی کارروائی ہے، میں اپنے گواہ کو وہاں لاتا ہوں اور ہم حزب پر کام کرتے ہیں۔ چنانچہ کچھ ثالث مجھ پر سوار ہو جاتے ہیں کیونکہ جب میں ثالثی کی طرف جاتا ہوں تو میں عام طور پر اسے مشکل بنا دیتا ہوں، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں کم سخت رہوں، لیکن یہ سب کچھ ہے یا کچھ نہیں۔ کئی بار آپ کا موکل ان کے لیے بہترین چاہتا ہے، اور جیسا کہ وہ ان کے لیے بہترین چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے تیار رہنا، اور اس طرح اگر دوسرا فریق تیار نہیں ہے تو ہم یہاں کیوں ہیں؟ ہم نے یہاں آنے کے لیے وقت لیا اور ہم نے یہ سب کاغذی کارروائی کی، اور میں ثالثی کی طرف جاتا ہوں، ہر وقت دوسرے فریق کے پاس انوینٹری نہیں ہوتی ہے۔ ان کا الزام ہے کہ دوسرا فریق وہ کام نہیں کر رہا ہے جو وہ کہتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم اسکول کا ریکارڈ سامنے لاتے ہیں، ہم ثالثی میں چیزیں لاتے ہیں جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارا موقف ایک اچھا موقف ہے، اور دوسرا فریق زبانی الزامات لاتا ہے کہ ان کا مقدمہ صحیح ہے اور جج کو انہیں سب کچھ دینا چاہیے۔ پھر 1-2 ہفتے بعد ہم عدالت کے اقدامات پر معاملہ طے کرتے ہیں کیونکہ وہ اب بھی تیار نہیں ہیں۔ 65% معاملات ہم طے کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے ایک اور مناسب رقم ہے جس پر ہم مقدمہ چلاتے ہیں۔ اب اگر آپ ثالثی کے طلب کنندہ معاہدے پر دستخط کرتے ہیں تو اسے ایک طرف رکھنا بہت مشکل ہے، اگرچہ اسے ایک طرف رکھنا ممکن ہے لیکن یہ مشکل ہے۔ میں نے اس مسئلے کے 2 معاملات پوسٹ کیے، منکس کیسز، یہ دونوں مقدمات ٹیکساس سپریم کورٹ کے تھے، ہیوسٹن ریجن کورٹ آف اپیل سے ایک
جو کہ گزشتہ 3 سالوں کے اندر ہے، آپ فوری طور پر طلب کرنے والے معاہدے پر دستخط نہیں کر سکتے۔ پھر 3 دن میں آپ واپس آئیں اور کہیں کہ مجھے اس میں غنڈہ گردی کا نشانہ بنایا گیا تھا، اس خاندانی تشدد میں آپ کو مخصوص خاندانی تشدد کرنا ہوگا، ایسا واقعہ جس نے آپ کو خوفزدہ کیا، اس طرح کہ آپ نے اس معاہدے پر دستخط کیے جو یقینی طور پر اٹھایا جا رہا ہے۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ ڈومینکس کیس میں بھی جہاں 2 ماہ ہو چکے تھے، عارضی احکامات پر ان کے پاس MSA فوری طور پر طلب کرنے کا معاہدہ تھا۔ اپیل کی عدالت نے کہا کہ آپ کو کسی بھی چیز میں ترمیم کرنے سے پہلے فیصلے کے طور پر فوری طلب کرنے والا معاہدہ داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ فوری طلب کرنے والے معاہدوں کو الگ رکھنا آسان نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ لوگ ہر وقت میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، اور مجھے ایسے سوالات پوچھنے پڑتے ہیں جیسے ثالثی میں جانے سے پہلے آپ کی انوینٹری میں آپ کے پاس کیا تھا اور اب آپ کا وکیل کون ہے، اور مجھے انہیں بتانا ہے کہ آپ کے پاس ایک وکیل تھا، آپ کو اپنی کاغذی کارروائی کرنی چاہیے تھی لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، اور جس فریق نے آپ کے اہم دوسرے کی نمائندگی کی، اگر میں اس وکیل کو جانتا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ وکیل واضح سماعت میں تیار ہونے والا ہے، آپ ہار جائیں گے۔ بعض اوقات آپ اسے فائل کر سکتے ہیں اور اس سے تھوڑا سا زیادہ حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو مذاکرات کے لیے کچھ گنجائش ملے گی، لیکن ایک بار جب آپ ایک دستخط کرتے ہیں تو اسے ایک طرف رکھنے کی کوشش کرنا مناسب نہیں ہے۔